کے ماحول کے لیے کیا کرے آدمی؟ گھر کے ماحول کے لیے تو دعا ہے. حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دنیا میں جنت دینا چاہتا ہے اس کو اچھا ساتھی عطا کرتا ہے، اور جس کو دنیا میں دوزخ دینا چاہتا ہے اس کو برا ساتھی عطا کرتا ہے، برا ساتھی عطا کرتا ہے. تو وہ پھر اس کا گھر میں رہنا دوبھر ہو جاتا، موافق نہ ہو. موافقت ضروری ہے. اس کے لیے وظیفہ تو ہے خیر، وہ دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین امام. ایک بات اور بھی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بازار میں ایک شخص ایک گھوڑا بیچ رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے بھائی یہ گھوڑا ہے، یہ سرکش گھوڑا ہے، یہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، اس میں یہ عیب ہے، سستا بیچ رہا ہوں اس عیب کی وجہ سے. اور دور اچھا تھا، وہ عیب بتا کے دی جاتی تھی چیز، یہ نہیں کہ عیب چھپا کے لیپا پوتی کر کے چلا دی. عیب بتاتے تھے کہ یہ اس کے اندر یہ عیب ہے بھائی دیکھ لینا. اب وہ گھوڑا، ایک صاحب آئے وہ ذرا بوڑھے سے تھے، انہوں نے بولا بھائی یہ گھوڑا مجھے بھیج دو. تو اس مالک نے بولا کہ بھائی بابا جی آپ لے کے چلے جاؤ گے یا آپ کو پھینک دے گا کہیں، پھر آپ میرے پہ وہ آئے گی، پھر عرش آئے گی، ہاں، یا کوئی کفارہ آ جائے گا، تم نے ایسی چیز کیوں دی اس کو جو اس کے بس کی نہیں تھی. تم کو نہیں پتا بوڑھا آدمی ہے، قاضی پکڑ کے مجھے کوڑے لگا دے گا. ہم نے بولا بھائی تم دے دو نا، میں چلا لوں گا. میں بولا کہ کیسے؟ چلا میں تم کو کر کے دکھاتا ہوں. وہ بوڑھے آدمی نے اس کے کان میں کچھ بولا، پہلے تو گھوڑے کے کان جیسے کیوں کھڑے ہوئے تھے اور دم ایسی ہی ہوتی، جیسے انہوں نے بولا تو وہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے پالتو ہے. اب وہ بابا جی اس کے پشت میں سوار ہوئے، چکر لگایا، لے کے آ گئے، بس چل دے پیسے لے لے، گھوڑا مجھے دے دے. انہوں نے بولا ایک منٹ روکے، کیا آپ نے کیا کہا اس کو؟ آپ نے اس کان میں کچھ بولا ہے اس کے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بولا اس کے کان میں. بولا کیا بولا؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی میں اپنے مالک کا فرما بردار ہوں، تو میرا فرما بردار ہو جا. تو یہ سیدھا ہو گیا. تو 80-90% کیسز میں تو یہی ہو جائے گا. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائیں کہ یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. راضی بے رضا ہو جائیں. اگر تو اکثر یہ ہے کہ گھر والے بھی آپ کے پیٹرن پہ آ جائیں گے. اگر کسی کے نہیں بھی آتے تو پھر وہ ایک آزمائش کی بات ہے. بعض دفعہ بعض چانسز میں 20% 10% یہ بھی ہوا کہ 100 میں سے 10-15 کیس 20 کیس ایسے ہوئے کہ انسان خود اللہ کا ولی ہے اور اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے. ولی کیا، نبی ہے. ایسا بھی ہوا. نوح علیہ السلام کی زوجہ آپ کی فرما برداری نہیں کرتی تھی. آپ کا بیٹا کنعان وہ بھی سرکش تھا. ایک بیٹا آپ کا ایسے تھا، حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی، اللہ کے نبی پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ایسا ہوتا ہے، اولیاء کرام میں بھی ہوتا ہے، عام لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کچھ نہ کچھ مقام ہوتا ہے، لیکن گھر والے اس کو چین سے جینے نہیں دیتے.
تو پھر اس کا سلوک یہی ہے کہ ان کی بدسلوکی کو برداشت کر، پھر صبر کر. اس کا مطلب اس کا معاملہ صبر پہ رکھا گیا کہ اب اس کے درجات اور اس کا صبر، اس کے درجات صبر سے طے ہوں گے. تو اپنے آپ کو دیکھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کیٹیگری میں رکھا، شکر والے میں رکھا کہ صبر والے میں رکھا. اگر شکر والے میں رکھا تو شکر کرے، اگر گھر والے تعاون کرتے ہیں، معاون ہیں، موافق ہیں تو شکر کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنے اچھے گھر والے دیے، جو کہتا ہوں ویسے کر لیتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، مخالفت کرتے ہیں اور رہنا مشکل کر دیتے ہیں گھر میں، تو پھر آپ اپنا فرض پورا کریں اور باقی معاملات پہ صبر کریں.